اس غزل سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میر کا سینس آف ٹائم بہت پختہ تھا. میر یعنی کہ ماضی مستقبل حال کے صیغے اگر زمانی پیرائے میں استعمال کرتے ہیں نا تو وہ بہت محکم اور بہت انکلوسیو ہوتے ہیں. یعنی وہ ماضی کا صیغہ اس طرح استعمال کریں گے کہ وہ مستقبل اور حال کو مزید کا جو تو ان کی حصے زمانی بھی بہت پختہ تھی اور میر کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان کے اس پہلو کا ادراک ضروری ہے کہ ٹائم کی حص بھی ان کی بہت پختہ تھی اور بہت شارپ ہے. مطلب وہ ہر زمانی صیغے کو پوری قطعیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ان کی زمانیت والی حص بھی بہت قوی تھی. زمانیت سے مراد یہ کہ احساسات اور زمانے میں جو نسبت ہے جس کی وجہ سے احساسات میں ایک فلو پیدا ہوتا ہے یہ حص بھی ان کے یہاں بہت پختہ تھی. تو ان دو چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں کہ وہ وقت کو جیسے تھام لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ میرے احساسات یا انسان کی نسبت کو پوری طرح سبجیکٹیوائز کرتے ہیں, پوری طرح ڈائنامک رکھتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے میر کو سمجھنے کے لیے. اب دیکھیے, اب لوگ ویسے بڑکیں لگاتے رہیں کہ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے, لیکن میر ٹائم کو بہت ہیوملٹی کے ساتھ فتح کرتا ہے. یعنی کہ وہ وقت کو اس کے اندر گھس کر انسانی بناتا ہے, وقت کو آئیڈیالائز نہیں کرتا بلکہ وقت کو ہیومنائز کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, ورنہ پھر صرف نظریہ ہے, پھر نہ وہ احساس ہے نہ کوئی بڑا تصور. اب دیکھیے, دیکھے گا جو تجھ روح کو سو حیران رہے گا. اب یہ رہے گا یہ مستقبل کا صیغہ ہے, انڈیفینٹ فیوچر ہے, ٹھیک ہے ہاں, لیکن اس کو وہ کہہ اس طرح رہے ہیں کہ تجھے دیکھنے کا نتیجہ حیرت تھا, حیرت ہے اور حیرت ہی رہے گی. تو دیکھے گا جو تجھ روح کو سو حیران رہے گا, وابستہ تیرے منہ کا پریشان رہے گا. کیا سجا ہوا شعر ہے. اور ہاں وابستہ کیا کہنا, وابستگی اور پریشانی میں تضاد کی نسبت ہے. وابستگی کہتے ہیں جڑ جانے کو, بستن کہتے ہیں جم جانے کو, اکٹھا ہو جانے کو, اور پریشانی کہتے ہیں بکھر جانے کو, منتشر ہو جانے کو. تو ان دو تضادات کو ایک حال کے عناصر بنا کے پیش کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ صرف لفظی رعایتیں نہیں ہیں کہ تیری زلف کی نسبت سے میسر آنے والی پریشانی ہی سرمایہ جمعیت ہے. اچھا, زلف کی پریشانی کو بھی لے آئے. ہاں, زلف کی پریشانی کو بھی لے آئے. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اے محبوب تجھے دیکھنے کا جو وبال حیرت ہے وہ صرف میں نے ہی نہیں جھیلا ہے. یعنی اے محبوب میری حیرت دید پہ کیا تعجب ہے, تجھے آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا لہذا تجھے حیرانوں کا تجربہ نہیں ہے. میں نے پہلی مرتبہ تجھے دیکھا ہے, تجھے پہلی مرتبہ ایک چشم دید ملی ہے میری شکل میں, تجھے پہلی مرتبہ دیکھنے والا ملا ہے, تو میری حیرت پر تعجب نہ کر,
تیرے چہرے کو دیکھنے کی طرح دیکھنے والا اگر مل گیا تو وہ بھی میری ہی طرح حیران رہے گا. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں محذوف ہے یہ بات. تو دیکھے گا جو تجھ روح کو. اب اس میں دیکھنا, روح اور حیران, ان میں طرح طرح کی لفظی اور معنوی نسبتیں ہیں. جیسے دیکھنے اور تیرے چہرے میں نسبت ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھنے اور حیرت میں نسبت ایک مخفی ہے. وہ کیا ہے کہ دید صورت چشم کے ساتھ ظاہری نسبت رکھتی ہے, اور دید معنی جو ہے اس کا سبسٹنس حیرت ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی صورت کا تعلق دیکھنے پر ختم ہو جاتا ہے, اور معنی کا ظہور حیرت کی پیدائش کا سبب بنتا ہے. تو تیرا چہرہ محض صورت نہیں ہے, بلکہ تیرے چہرے میں گویا حقیقت جمال نے اپنی صورت پائی ہے. تیرا چہرہ حقیقت اور صورت کے بائی پولر ڈسٹنکشن کو ختم کرتا ہے. تیرے چہرے میں آ کر معنی اور صورت ایک ہو جاتے ہیں. تو لہذا تجھے آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے, اور تیرا دیکھنا موجب حیرانی بھی بنتا ہے. واضح ہے نا. حیرت کو اچھی طرح سمجھ لیں. حیرت ہماری شعری روایت کی سب سے بنیادی اور انتہائی معنی خیز اصطلاحوں میں سے ایک ہے. حیرت کہتے ہیں دیکھتے ہوئے اندیکھے پن کا ادراک کر لینا. دید ماورائے دید مراحل کا تجربہ فراہم کر دے تو اس کو حیرت کہتے ہیں. حیرت ہمیشہ حضور میں ہوتی ہے, غیاب میں نہیں ہوتی. واضح ہے نا. حیرت خاصہ ہے حضور کا, اور ریفلیکشن ہے غیاب کا. حیرت عین حضور میں تجربہ غیاب کا نام ہے. حضور کا کمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ غیاب میں گندھا ہوا ہو. تو غیاب میں گندھے ہوئے حضور کو دیکھنا اس کا حال حیرت ہے. واضح ہے یہ بات. تو کہ اے محبوب تیرا چہرہ کیا ہے؟ تیرا چہرہ غیب میں سچویٹڈ حقیقت جمال کو ماورائے دید اسلوب میں آنکھوں تک اتار دینے والی قوت کا نام ہے. تو تجھے اس طرح دیکھا کس نے ہے؟ میں نے دیکھا ہے, اور جو میری طرح دیکھے گا اس کا ہمیشہ یہی حال ہوگا جو میرا ہے. اور حیران رہے گا, یہ نہیں کہا کہ حیران ہو جائے گا, حیران رہے گا. یعنی حیرت اور دید محبوب لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے نا. تو صاحب حیرت کیا بتانے کے قابل ہوتا ہے؟ جو صاحب ہوش مر جائے تو نہیں بتا سکتا. کیا بتانے کے قابل ہوتا ہے؟ وہ یہ بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ میں نے دیکھتے ہوئے کیا نہیں دیکھا, میں نے دیکھ لینے کے باوجود کیا نہ دیکھ سکنے کا تجربہ کیا. میرا نہ دیکھ سکنا زیادہ بامانی ہے میرے دیکھ لینے سے. یہ ہے صاحب حیرت, اور اللہ نصیب فرمائے. تو آپ یار اس بات کو یوسف صاحب آپ اپنے حالات کی وجہ سے شاید نہ اپریشیٹ کر پائیں. یہ معاف کیجیے گا, یہ بریکٹ میں لفظ استعمال کیا شاید آپ حالات نہیں سمجھا. ابھی سمجھائیں گے. اصل میں ان کے بڑے کارنامے ہیں. تو وہ یہ نہ دید ہے نہ حیرت ہے, کچھ بھی نہیں, سب ختم.
اچھا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو وہ نہیں یوسف بھائی خیر بھائی کہتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے. یوسف کے بھائی برادرانی میری وجہ سے نہیں اپنی وجہ سے لگتا ہے. بہت اچھا. لیکن ایک بھائی تو اچھا تھا نا, وفادار تھا, تو ہمیں وہ سمجھے. تو وہ جمال کہتے ہیں غیب اور حضور کو متاثر کیے بغیر انہیں ایک کر دینا, اور دید حقیقی کہتے ہیں دیکھنے کو مرحلہ بنا کر نہ دیکھنے تک رسائی کا سامان کرنا. دیکھنا مجھے اندیکھے تک پہنچا دے, یہی دیکھنا ہے. حسن اپنے غیاب کو ریفلیکٹ نہ کر سکے تو وہ دو کوڑی کا حسن ہے, وہ صورت کا قیدی ہے. جو حسن اپنی فارمیشن سے ٹرانسینڈ نہ کر پائے وہ حسن کہاں کا ہے؟ جس حسن میں خود سے بلند ہو کر معنی اور حقیقت بننے کی شان نہ پائی جائے وہ حسن ہی نہیں ہے. آپ نا تو دونوں کی تعریف کر رہے ہیں. ماڈل عاشق کون ہے؟ جسے دیکھنا اندیکھے تک پہنچا دے. اور ماڈل محبوب کون ہے؟ جس کا جمال اس کے شہود پر اس کے غیاب کو غالب رکھے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ یہ کائنات میری نشانیاں ہیں, تو یہ کائنات نشانی اس طرح سے ہے کہ یہ اس کے غیاب کو ممکن التسلیم بناتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وابستہ تیرے منہ کا پریشان رہے گا. حیران پریشان ایک واضح رعایت ہے. پریشان کا ایک مطلب ایسا عرض کرتا ہوں کہ وہ میر کے علاوہ کہیں پایا نہیں جا سکتا یقیناً. مطلب اردو میں پریشان کا مطلب ہے جو اپنے وجود کا مرکز خود نہ رہے. پریشان وہ آدمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود کا مرکز خود نہ رہے. اس کو کہتے ہیں پریشان رہے گا. جس کا وجود اس کی مرکزیت سے ماورا ہو جائے وہ پریشان ہے. جس کا ہونا اس کے نہ ہونے کے قانون کے تحت چلا جائے وہ پریشان ہے. جس کا نہ ہونا اس کے ہونے پر غالب بلکہ اس کے ہونے کی تشکیل کرنے والا واحد جوہر بن جائے وہ پریشان. پریشانی کا لفظی مطلب ہی ہے کہ جس کا سینٹر گم ہو جائے. اگر چیز کا سینٹر گم ہو جائے نا تو بکھراؤ ہے, انتشار ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے منہ کا ابھی اس کی ہم وہ تہیں بعد میں دیکھتے ہیں, لیکن اس میں تھیم یہ ہے کہ تیرے روح سے وابستہ ہونے والا حیران رہے گا, تیرے منہ سے وابستہ ہونے والا پریشان رہے گا. کہ تیرے روح سے وابستگی جو ہے وہ گویا یوں کہہ لیں وہ گویا تیری معرفت کا ذریعہ بنتی ہے, اور تیرے منہ سے وابستگی اپنی وجود کی نئی تشکیل کا سبب بنتی ہے. تیرے منہ سے وابستگی عاشق کی حقیقت کو کھول دیتی ہے عاشق پر, اور تیرے روح سے وابستگی تیری حقیقت کو کھول دیتی ہے عاشق پر. یہ دونوں اینڈز کور کیے ہیں, یہ ذرا دیکھیے گا. تو اس میں دوسری جو بہت بنیادی چیز ہے نا وہ سمجھنی ہے, روح اور منہ کیا ہے. روح اور منہ اصطلاح میں غیب و حضور کو کہتے ہیں.
منہ میں سیاہی ہے نا، تو سیاہی غیاب کی علامت ہے، اور چہرے میں روشنی ہے، چہرہ ظاہر واضح طور پر ظہور کی علامت ہے. تو کہتے ہیں کہ تیرا ظہور حیرت میں ڈالتا ہے، تیرا خفا جو ہے وہ مجھے بے مرکز کر دیتا ہے. تو غائب رہے تو میرے وجود کا مرکز غائب ہے، تو حاضر رہے تو میرا وجود بے معنی ہے. اب دوسری بات کیا ہے کہ میرے وجود کا سینٹر حیرت ہے، وہ تیرے چہرے سے فراہم ہوتا ہے، اور تیری زلفوں یعنی تیرے غیاب سے وہ سینٹر کھو جاتا ہے. واضح؟ یہ بہت بڑے معنی کا بہت ہی بڑا معاملہ ہے. اب اس کو میں ایک تاثراتی رنگ میں اس شعر کا خلاصہ کر کے آگے چلتا ہوں، کیونکہ اس نے پکڑ لیا ہے، اس شعر ہی نے پکڑ لیا. اب کیا کریں؟ پورے انسان کے دو تقدیری تھیمز ہیں جو اس کے ہر علم اور ہر فن میں ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک ہے علم کیا ہے، دوسرا ہے وجود کیا ہے. آپ کے تمام سوال جواب جو ہیں وہ اصل میں ان دو سوالوں سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علم کیا ہے، وجود کیا ہے. یہ انسان کی کل کائنات کے قطبین ہیں جن پہ یہ کائنات قائم ہے، ڈول نہیں رہی. وہ کہہ رہے ہیں تجھے دیکھنا علم کی تکمیل ہے، اور تجھے نہ دیکھنا وجود کی تکمیل ہے. میں موجود اس وقت تک ہوں جب تک تو غائب ہے. میرا علم ہی اس بات سے ممکن ہے جہاں تک تو حاضر ہے. میرا علم اتنا ہی ہے جتنا تو حاضر ہے. میں اتنا ہی موجود ہوں جتنا تو غائب ہے. اب واضح ہے نا؟ اے محبوب میں نے تجھے دیکھ لیا، اپنی استعداد دید سے بلند ہو کر. اے محبوب میں نے تجھے پا لیا اپنی صلاحیت ہستی سے ماورا جا کر. یہ ہے واضح یہ بات. وعدہ تو کیا اس سے دم صبح کا، لیکن اس دم تئیں مجھ میں بھی اگر جان رہے گا. اب رہے گا، اس شعر کی خوبی ہے رہے گا ردیف کا استعمال. تو شعر صاف ہے. اچھا یہاں اس نے ہونا چاہیے یار، جس میں اس سے لکھا ہوا ہے. یہاں بھی اس سے ہی ہے. نہیں اس نے نہیں ہونا چاہیے. خود وعدہ کیا، انہوں نے وعدہ کیا. ہاں یہ کیا بات ہے بھائی، یہ ذرا حل کیجئے. اس نے ہونا چاہیے. ہاں بھائی اس کو ابھی فی الحال ہم نے ہی پڑھیں. یہ سے تو کچھ نہیں بنتا ہے نا. جی ہاں. نہیں اصل میں اگر اس ایک حوالے سے اگر یہ دیکھیں، وعدہ تو کیا اس سے میں صبح کر لے گی، یعنی میں نے وعدہ کیا. لیکن ثانی مصرے میں یہ میرا نکل جاتا ہے، اس کا آ جاتا ہے، اس نے آئے گا. یعنی ثانی مصرے سے یہ انڈورس ہوتا ہے کہ یہ اس نے ہے. ہاں اس نے ہے.
اس نہیں ہے یار، یہ غلط چھپا ہے جو، نہیں اس نے زیادہ بہتر. اور یہی ہوتا ہے، وعدہ تو محبوب کرتا ہے نا، عاشق کہاں وعدہ بیچارہ کرے گا. یار دم صبح کا وعدہ سمجھیں، محبوب صبح کا وعدہ کرے نا تو سمجھیں اس بات کو. تو کہہ رہے ہیں چلو صبح کے وعدے پہ بھی میں راضی ہوں. دیکھیں انتظار رات کو لاحق ہے، وعدہ صبح کا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس دم کے تئیں کا ہے نا ابھی. تو کہہ رہے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں کہ صبح کا وعدہ دل شکن وعدہ ہے. تو کہہ رہے ہیں چلو پھر بھی مانا. تو صبح کا وعدہ آدمی کرتا نہیں رہا، محبوب کو رات کا وعدہ کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں چلو پھر بھی مانا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ صبح کس نے دیکھی ہے؟ صحیح. مطلب جس وقت تم نے وعدہ کیا ہے شام کو اگلی صبح کا، تو تمہارے وعدے میں اتنا تیقن نہیں ہے کہ میرے انتظار کو ایسا بنا سکے کہ میں رات گزارنے کے قابل ہو جاؤں. میں یہ انتظار رات بھر میں ایسا تو رہے کہ مجھے ہلاک نہ کر دے. تو ایک تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ وعدہ یقینی نہیں ہے. کر تو لیا دم صبح کا، چلو ہم نے مان بھی لیا دم صبح کا وعدہ، لیکن اس وعدے کی پر پچھلے ریکارڈ کی روشنی میں یقین نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے وعدے کا میرے انتظار پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ انتظار ایسا ہے کہ یہ مجھے رات کو سروائیو نہیں کرنے دے گا، یہ رات گزارنے نہیں دے گا مجھے. یہ انتظار ایسا ہے. یہ وہ تو نہیں ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، کیوں رات بھر نہیں آتی. ہاں ویسے ہی ہے. تو لیکن شعر سادہ ہے، صرف یہ کہ جان مذکر باندھا ہے. وہ نیچے حاشیے میں کہہ رہے ہیں جان پہلے مذکر بھی باندھا جاتا تھا. اور کہہ رہے ہیں چلو ہم نے تمہارے اس وعدے کو مان بھی لیا، لیکن بھائی تم سے ملنے کے لیے زندہ رہنا بھی تو ضروری ہے. تو یہ انتظار تو لگتا نہیں ہے کہ یہ رات بھر زندہ رکھے گا ہمیں. اور اس میں خوبصورت بات ایک چیز ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ میر بہت نفاست سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محبوب کا وعدہ عاشق کے انتظار کو تسکین نہیں دیتا. اب آپ سوچیں بڑی ٹریجک بات ہے، یہ ہے ٹریجڈی اس میں. تو اس اچھا اس میں جو ہے دم دونوں معنوں دونوں جگہ ایک معنی میں استعمال کرنا بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن میر نے وہ کیا نہیں. ایک معنی میں میں معافی چاہتا ہوں، ایک معنی میں دم یہاں پر وقت کے معنی میں ہے، یہاں دوسرے مصرے میں وقت اور سانس دونوں کے معنی میں، اور ان دونوں دم کی نسبت جان کے ساتھ واضح ہے. ٹھیک ہے. منعم نے بنا ظلم کی رکھ گھر تو بنایا، پر آپ کوئی رات ہی مہمان رہے گا. یہ بھی سادہ شعر ہے، سادہ شعر ہے، لیکن یہ اینٹی کیپٹلزم ہے بہت اس طرح سے کہ امیری ظلم پر ہی استوار ہوتی ہے. ایک مطلب ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں، اور دوسرے اس میں ایک کاریگری بھی ہے. ظلم اور رات میں اندھیرا مشترک ہے، یہ نسبت بعید کہلاتی ہے. ظلم میں بھی اندھیرا ہے اور رات میں تو ہے ہی. تو کہتے ہیں کہ منعم نے اندھیرے پر اپنا گھر بنایا ہے. منعم نے اندھیرے سے اپنا گھر کنسٹرکٹ کیا ہے، اور اس اندھیرے میں بھی اس کے پاس مہلت بہت کم ہے. واضح ہے نا. اور ویسے یہ شعر، اس شعر میں
کوئی اور بات ایسی نہیں ہے جو پیچیدہ ہو یا قابل شرح ہو. اور کوئی رات ہی مہمان رہے گا، پرلطف لگتا ہے نا، ذرا پرلطفی اس کی دیکھیے کہ منعم گھر میں ایک آدھ رات ہی مہمان رہے گا. وہی مہمان ہے. ہاں، کیونکہ اس کا گھر جو اس نے یہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ اصل میں چھینا گیا گھر ہے، تو یہ اس کا گھر نہیں ہے. تو مہمان کے لفظ سے اتنا جتا دیا کہ یہ گھر اس کا گھر نہیں ہے. لیکن بہرحال اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. چھوٹوں کہیں ایذا سے لگا ایک ہی جلاد، تا حشر میرے سر پہ یہ احسان رہے گا. لگا ایک ہی سجاد. ہائے ہائے، میرے سر پہ یہ احسان، سر پہ احسان. یہاں کہیں کو آپ کھول سکتے ہیں، چھوٹوں کہیں ایذا سے. جیسے پچھلے شعر میں کوئی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس طرح کہیں انہوں نے. یہاں کے بہت اچھا جی، یہ بڑا اچھا نکالا. کہ سر کٹوانا مجھے پسند تو نہیں ہے، لیکن یہ ایذا اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس سے نجات پانے کے لیے مجھے سر کٹوانا بھی قبول ہے. کہیں میں ایک اسٹریس یہ ہے، اور ایک یہ کہ اس ایذا سے نکلنے کا کوئی راستہ دراصل ہے نہیں. وہ سارے راستے میں چھان کے دیکھ چکا ہوں، اس درد عشق سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب ایک ہی رہ گیا ہے کہ میں زندگی کے دروازے کو اپنے اوپر بند کر کے جادۂ مرگ پہ قدم رکھوں. تو اے جلاد، یعنی اے جرم عشق کی سزا دینے پر مامور شخص، تو میری گردنی اڑا دے تاکہ میں اس درد اور اس تکلیف سے تو نجات پاؤں، اور یہ تیرا سر اڑانا میرے اوپر ہونے والا ایسا احسان ہوگا جس کو میں قیامت تک اپنے سر پہ لادے رکھوں گا. اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی سر کٹوا کے کہہ رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے میرے سر پہ یہ احسان رہے گا. یہ اس خوبصورتی کو محسوس کیا. اور دوسرا مطلب عرض کروں میرے سر پہ احسان ہونے کا. ایک تو واضح ہے کہ میرے سر پہ احسان ہوگا کہ تو میرے سر کو اڑا دے، اور دوسرا یہ کہ یہ سر کی طرف سے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ میں ایسے دل والے دھڑ پہ نہیں لگا ہوا. یہ اس پر احسان ہو گیا کہ اس کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا تھا سر کو، اس آدمی نے جس کے تن پہ یہ سر تھا. لگا ایک ہی جلاد، ایک ہی لگا، ایک ہی بار. اچھا، ایک ہی بار سے سر اڑا دے. اب جناب جو شعر آ رہا ہے، یہ شعر کیا شعر کی آمد. چمٹے رہیں گے دشت محبت میں سرو تیغ، محشر تئیں خالی نہ یہ میدان رہے گا. یہ ہولناک شعر ہے. آپ یہ منظر پہلے بنا کے دیکھیے کہ سر اور تلوار آپس میں گتھم گتھا ہے اور چلے جا رہے ہیں اینڈلیسلی، کہ محشر تئیں خالی نہ یہ میدان رہے گا. کہہ کیا رہے ہیں؟ کہ دشت محبت جہاں محبوب ہے اور عاشق ہے، بس اس کے دو ہی باشندے ہیں، محبوب اور عاشق.
اس دشت محبت کا قانون اور تقدیر یہ ہے کہ یہاں محبوب کی تلوار اور عاشق کا سر ایک دوسرے میں پیوست رہیں گے. یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ عشق نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، عشق تیغ اور سر کا وصل ہے. عشق جو ہے وہ سر کاٹنا اور سر دینا، یہ عمل ہے عشق، اور یہ عمل اقلیم محبت کے لازمی قانون کے طور پر قیامت تک جاری رہے گا. محبوب مارتا جائے گا، عاشق مرتا جائے گا. اور لیکن یہ کہ اس شعر کے معنی میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں. اس شعر کی تصویر اور امیج آپ بنا کے دیکھیں تو یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور چمٹے رہیں گے، یہ کوئی کمال کا انہوں نے فعل باندھا ہے کہ سر اور تلوار ایک دوسرے سے چمٹے رہیں گے. دو ایسی چیز تلوار سر سے چمٹی ہوئی ہے سر کو کاٹنے کے لیے، کمال کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسرے یہ کہ یہ دشت محبت خالی نہیں رہے گا. خالی نہ رہنے سے مراد یہ کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ صرف محبوب ہے عاشق نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ صرف عاشق ہے اور محبوب نہیں، اور تیسری صورت تو محال ہے کہ عاشق بھی نہیں محبوب بھی نہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ چمٹ تو رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی. ہاں مطلب وہ محذوف ہے. تو تلوار چلتی چلی جائے گی، سر کٹتے جاتے رہیں گے. چمٹنے کے لیے پہلا جملہ جو میں چاہتا ہوں کہ وہ اصل میں سر و تیغ کا وصل جو ہے، چمٹنا جو ہے اس کا وصل. ہاں تو کہتے ہیں عشق میں وصال کی صرف یہی صورت ہے، تیغ محبوب اور سر عاشق. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو اس کو ذرا معنی کو اٹھا لیجئے، کیونکہ محشر کا لفظ آیا ہے نا، تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر شعر میں آ جائیں نا تو اس کے معنی کی نوعیت متعین ہو جاتی ہے. تو محشر ایسا لفظ ہے کہ یہ شعر میں آ جائے نا تو معنی میں ذرا وسعت اور عموم پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ صرف لفظ ہی آپ کو مجبور کرتا ہے. ابھی جو بات کی تھی نا کہ نیٹ کا ٹائم مینجمنٹ ہے، ہاں تو اسی کے حوالے سے ہاں محشر بالکل. محشر یعنی اینڈ آف ٹائم، پورے اسپین آف ٹائم کا یہ قانون ہے. ہاں کور کر. تو اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جلال اور جانثاری یہ دشت محبت کے قانون ہیں. جلال محبوب کی طرف سے، جانثاری عاشق کی طرف سے. تو اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں میر صاحب؟ نہیں، وہ تو جو کہنا چاہ رہے ہیں کہہ ہی رہے ہیں. ہم جو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمال کامل ہو جائے تو جلال ہے، عشق مکمل ہو جائے تو فنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو محبوب کیونکہ کامل الجمال ہے، لہذا اس کا ہر اظہار جو ہے وہ جلال کے پیرائے میں ہوتا ہے. اور عاشق کیونکہ کامل فی العشق ہے، لہذا اس کی ہر ایکٹیویٹی کا منتہا فنا کا حصول ہے. تو دشت محبت میں عاشق بھی اپنی مراد کو پہنچتا ہے اور محبوب بھی اپنے کمال پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. بالکل ظاہر آمنا و صدقنا. کسی کے منہ سے تعلی ایسی نہیں. اور یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مطلب جیسے واقعی ایسا ہوگا. اور جو بھی سنے گا نا وہ کہے گا کہ واقعی. اس میں ایک رعایت ہے شور اور حشر میں، اور سخن اور دیوان میں. یہ رعایتیں واضح ہیں نا. سخن اور دیوان کی رعایت واضح ہے، شور اور حشر کی رعایت واضح ہے. اور اس کے پورے جو یہ جو اسٹرکچر ہے نا شعر کا،
اس میں ایک اور بڑی رعایت پیدا کی ہے جو انسیڈ ہے. بڑی رعایت وہ ہوتی ہے جو انسیڈ ہو. وہ رعایت یہ ہے کہ میرے سخن کے شور پر کوئی آواز غالب نہیں آ سکتی سوائے سور اسرافیل کے. تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا، یعنی میرے شور پر کوئی آواز غالب نہیں آئے گی یہاں تک کہ اسرافیل سور پھونک دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ خدا کا سخن ہے جو میرے سخن پہ غالب آئے گا. انسانوں کا سخن مجھ پر حاوی نہیں آ سکتا. اب یہ شعر ہے جو مجھے اس پوری غزل میں سب سے زیادہ پسند ہے. دل دینے کی ایسی حرکت ان نے نہیں کی، جب تک جیے گا میر پشیمان رہے گا. اور حرکت کو بھی بالکل مولویانہ تلفظ کے ساتھ باندھا ہے، رے پر زبر. ہاں تو ہے. یہاں ایک بات میں کہتا ہوں اس شعر کے، کیونکہ اس شعر کو کھولنے والا عمل شاید نہ کیا جا سکے. انسان کا یوں کہہ لیں، بلکہ میں بنا کے کہتا ہوں ذرا، ایک آدمی ہے جو معنی یعنی میننگ کو ذہن میں ایک بڑے تصور کی حیثیت سے منتقل کر دیتا ہے. دوسرا آدمی ہے جو وہ اتنے ہی بڑے معنی کو طبیعت میں احساس بنا کر پیدا کر دیتا ہے. تو وہ آدمی جو معنی کو تصور بنا دے وہ بھی بڑا کام کر رہا ہے، لیکن اس آدمی کے مقابلے پر نہیں ہے جو معنی کو محسوس کروا دے. تو میر کا کمال یہ ہے کہ وہ ان معانی کو جو اچھے اچھے ذہنوں میں کنٹین نہیں کیے جا سکتے، جو شعور کی بہترین حالت کا تقاضا کرتے ہیں اپنی منتقلی کے لیے، اس طرح کے پیچیدہ اور گہرے معانی کو وہ احساسات بنا دیتے ہیں. اور اس میں مزید کمال یہ کرتے ہیں کہ معنی یا بڑے معنی کا لازمی وصف ہے پیچیدگی اور تہداری. کوئی بڑا معنی پیچیدگی اور تہداری سے خالی نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا معنی پلین نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑے معنی کو اس کی پیچیدگی اور تہداری کے ساتھ اس طرح محسوس کروا دیتے ہیں کہ خود احساسات میں وہ پیچیدگی اور تہداری پیدا ہو جاتی ہے. تو یار ایسے پیچدار اور تہدار پیچیدہ اور تہدار معنی لکھنے والے بہت ہیں، لیکن پیچیدہ اور تہدار احساسات پیدا کرنے والے کہاں ہیں؟ آپ سمجھیں؟ تو یہ شعور کے بہترین اوصاف اور استعداد کو طبیعت کی تحویل میں دینے کا ہنر جانتے ہیں. یہ میر ہیں ہمارے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دل دینے کی ایسی حرکت ان نے نہیں کی، جب تک جیے گا میر پشیمان رہے گا. کہ دل دینے کی حرکت کر کے اس پہ توبہ نہیں کر رہے، دل دینے کی حرکت پر ثابت قدم ہیں اس کے ٹریجک ایسنس کے ساتھ. آپ سمجھیں نا، اس شعر کو سمجھیں. اس شعر میں دل دینے کی حرکت پہ توبہ نہیں پائی جاتی، اس شعر میں دل دینے کی حرکت میں ناکامی اور گہرائی پائی جاتی ہے. کہہ رہے ہیں میں نے دل دے دیا کسی کو
ایسی حرکت اور میں نے کبھی نہیں کی کہ جو میری ساری زندگی اور میرے وجود کے ذرے ذرے میں سرایت کر جائے. میں نے نہ کوئی ایسا کمال دکھایا ہے کبھی کہ وہ میرے وجود کو پورا ڈیٹرمن کر دے، نہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جو مجھے سر سے پاؤں تک لپیٹ میں لے لے. لیکن یہ دل دینے کی حرکت مجھ سے ایسی ہوئی ہے کہ اس نے میرے وجود کے ذرے ذرے کو اپنی حرارت سے مشتعل کر رکھا ہے. ایسی حرکت تو میں نے کبھی کی نہیں. ایسا کوئی فعل، کوئی تصور، کوئی حال، کوئی کام تو ہو ہی نہیں سکتا جیسا کہ دل دینے کا کام ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایسی، یہاں جیسی کے معنی میں، یعنی حرف تشبیہ ہے. یہ نہیں ہے کہ دل دینے کی ایسی حرکت ان نے نہیں کی. تو کیا کہنے کہ عاشق ہو جانا کچھ اور بننے کی طرح نہیں ہوتا. اب میں ذرا سا اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں کہ عاشق ہونا ہجر کو اپنی تقدیر مان لینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عاشق ہونا کچھ اور بننے کی اجازت ہی نہیں دیتا. آپ شوہر بنیں گے، آپ بیٹا بنیں گے، آپ دوست بنیں گے، آپ بھائی بنیں گے، آپ بیگم بنیں گے. یہ سب بننے میں کچھ اور ہونے کی گنجائش پائی جاتی ہے. لیکن جب جیسے ہی میں عاشق بنا تو اب کچھ اور ہونے کی گنجائشیں ختم ہو گئیں. اب میں سر سے پاؤں تک عاشق ہوں. تو کہتے ہیں عجیب حرکت ہو گئی کہ ہم تو سمجھے تھے کہ جیسے تجارت کر لینا یا وہ استادی کر لینا ایک کام ہوتا ہے، ویسے ہی عاشق بننا بھی ایک کام ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر حیثیتیں برقرار رکھ سکیں گے. لیکن عاشق ہوتے ہی پتہ چلا کہ اب تو ہم عاشق کے علاوہ ہونے کا نہ کوئی استحقاق رکھتے ہیں نہ جواز رکھتے ہیں. یعنی ہمارا موجود ہونا اب مشروط ہو گیا عشق کے ساتھ. تو ہم تو یہ کر کے ہی پھنس گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب تک جیوں گا میں اس وقت تک اس حرکت پر پشیمان رہوں گا جو بائنڈنگ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی. یہ ہوا اس کا لفظی مطلب. اب آپ اس کو بھائی محسوس کیجئے. میں اس کو محسوس کرنے کی ایک کلید ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انسان کے دو ہی اینڈس ہیں، علم اور وجود. ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ مسلمہ ہے. یہ بات آپ ترخان کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ افلاطون سے بھی منوا سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ علم ہو یا وجود، دونوں کا ایسنس اور پرائم سبسٹنس ٹریجک ہے. علم مکمل ہوتے ہی ٹریجڈی بنتا ہے. وجود ریئلائز ہوتے ہی المیہ ہے. خوشی صرف غفلت اور جہالت کا نام ہے. خوش ہونا غفلت کا مطلب، غفلت کے بغیر خوش ہونا ممکن نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص نے اس ٹریجک سبسٹنس کو جسے عشق کہتے ہیں، عشق کو اس کی تمام تر ٹریجک فورس کے ساتھ اپنی زندگی کے طول و عرض میں ایک قانون کی طرح جاری کر کے دکھا دیا. جب تک جیے گا میر پشیمان رہے گا. یعنی جب تک جیے گا میر عاشق ہی رہے گا. واضح نا؟ یہاں پشیمان کا لفظ لغت میں درج تمام معانی سے مختلف استعمال ہوا ہے. کمٹمنٹ کی فورس آ گئی پشیمان. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ
آرزوئے وصال، یہاں سے ایک اور نقطہ نکلے گا کہ عشق کا مقصود وصل ہے، حال فراق ہے. نہ مقصود بدل سکتا ہے نہ حال ٹل سکتا ہے. اس کو ذرا سمجھ لیں. عاشق وہ ہے جس کے پیش نظر وصال ہے اور حاصل صرف فراق ہے. تو یہ مقصود اور حال کی کشمکش کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں مقصود کو دیکھتا ہوں تو پشیمانی ہوتی ہے، اور جب حال کو دیکھتا ہوں تو عشق گویا ایک بجلی کی طرح مجھ پہ کوننا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصود اور حال کو ایک دوسرے کے تناظر میں رکھنے کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ پشیمانی ہے. اب آپ پشیمانی کے اتنے بلند معنی کہیں نکال کے دکھا دیجئے کہ جب میں مقصود کی طرف دیکھتا ہوں تو پشیمانی ہوتی ہے، اور جب حال کی طرف دیکھتا ہوں تو پھر ایک وہ تمانیت ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا ماحصل جو ہے وہ ٹریجڈی ہے، اور نشاط جو ہے وہ زندگی کی موت ہے. ہاں ہاں بالکل. اگر زندگی جسم کی سطح سے بلند ہو کے گزاری جا رہی ہے، اصل بات یہ آپ نے جو اس کی پنچ لائن اصل پنچ لائن تو جب تک جیے، یہ میر جیے گا، یہ کاوس جی نہیں جیے گا، یہ میر جیے گا. میں اپنے ایک لیونگ اسکیل پر جیوں گا، وہاں ہمیشہ پشیمان رہنا یار، آرزوئے وصل پہ پشیمان رہنا. اسی کی خواہش میں میں یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو اس کے لغوی معنی استعمال نہیں کیا. ہاں بالکل، لغت سے ہٹ کے بالا ہو گیا. بالکل. اور پھر تھرڈ پرسن میں میر کو دکھایا. تھرڈ پرسن بنانے کے نتیجے میں جیسے وہ ایک کازمک سکیل پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تقدیر ہے. یعنی وہی اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں لکھ کر وہ مثالیہ بنا. ہاں مثالیہ، ہاں بالکل مثالیہ بنا دی، مثالیہ بنا دی. اور کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. دیکھیں کہ بات ساری یہ ہے کہ بظاہر اس غزل کو اگر کھولیں تو پڑھنے چلے جائیں تو ایک رو میں پڑھ کے گزر جائیں تو سب سہل ہیں. اسے سارے مصرے سہل ہیں، کوئی پیچیدگی اس میں بظاہر نہیں ہے، لیکن معنی کی وسعت ہے، گہرائی ہے. اور چونکہ بنیادی طور پر میر کے اپنے بنیادی اس سے آشنائی پر یہ گہرائی اس میں نظر آئی. لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ذہن کو پیچیدگی میں ڈالے. بات یہ نہیں کہ دیکھیں میر کی اپنی میر تک پہنچنا بھی تک مسئلہ ہے. اس میں مشکل کا علم اور وجود بہت اچھی بات. دونوں کا پرابلم یہ ہے کہ رسائی میں نہ رسائی. ہاں ہاں بالکل. اور علم میں بھی رسائی. یہ بڑا اچھا یہ کیا یار، یہ کیا فقرہ کر دیا بھائی. رسائی میں نہ رسائی، یہ ایک کمال کا ہے. او ماشاءاللہ. رسائی میں نہ رسائی، واہ. وہ ہم جو غیب اور شہود کی بات کر رہے تھے وہ بہت عمدہ، یہ بہت بہت اچھا فریز ہے، رسائی میں نہ رسائی. تو اس کو بہرحال میر کو پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ احساسات کی پیچیدگی کو کوالیفائی کیا جائے اپنی احساساتی طاقت سے. باقی اس میں ذہنی اشکال میں ڈالنے والا سامان نہیں ہوتا میر کے ہاں. صحیح کہا. اس میں مشکل ہے کہ ہم اس طرح کی احساساتی وسعت اور احساساتی عمق نہیں رکھتے جو اس کے ریڈر کو اس کی اپریسیشن کے لیے درکار ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب اس کے شعر کو ترسیل احساس اور ترسیل احوال سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ترسیل معانی کا عمل سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. تو کیا کہنا. اور وہ کیا نام ہے، ایک بات میں تفصیل معنی سے زیادہ
اچھا دوسرے پشیمان کا وہ میں ایک بتانا بھول گیا تھا. یہاں پشیمان فخریہ صیغہ ہے. اچھا جو میں کہہ رہا تھا نا اس بات کو کہ لغت میں فخریہ ہے. اکیلے آدمی یہ پشیمانی بھی تو ایک عجیب نہیں منتہائے کمال تنہا کر دیتا ہے. میری طرح دل کس نے کیا؟ ان نے نہیں کی، کسی نے نہیں کی. میر کی طرح دل کس نے دیا ہے؟ تو میر اپنی اس عشقی انفرادیت کی بنیاد پر گویا تنہا ہو گیا ہے، اس کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں. تو پشیمانی اس بات کی ہے کہ میں اپنا یہ حال صرف اپنے ہی تک کہاں تک محدود رکھوں. تک نہیں، تو شیئر کرنے والا کوئی شیئر کرنے والے نہیں اور کر بھی نہیں سکتے.